بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا بلا شبہ بہت بڑی بہادری ہوتی ہے، لیکن یہ جتنا آسان ہے کہنا اتنا ہی اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ در حقیقت ہر انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے، وہ اگر انسان کی اصلاح کی طرف، انسان کی ہدایت کی طرف رخ کر جائے تو وہ خود ہی بن جاتی ہے، اور خود ہی بہت بڑی صفت ہے انسان کی۔ یعنی انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے سامنے اپنی ذاتیات کے لیے جھکنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی یہ خود ہی انسان کو اس کے رب کی پر توکل کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لیکن یہی انا جب انسان کی شیطانیت کی طرف مائل ہوتی ہے، خود غرضی کی طرف مائل ہوتی ہے، تو وہ انسان کو حاسد بنا دیتی ہے، اور انسان دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان سپیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اب کسی کے سامنے میرا عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا در حقیقت میرے لیے بزدلی کی علامت ہے، یا یہ میرے اندر کو، انسان کو ٹھیس پہنچا رہی ہے یہ بات کہ میں کسی کے سامنے عاجزی یا انکساری کا مظاہرہ کروں۔ کہنے کا مطلب فقط یہ ہے کہ جب ایک انسان خود غرضی میں مبتلا ہوتا ہے اور سپیریئرٹی کمپلیکس یعنی احساس برتری کا شکار ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان اپنی ہر ناجائز بات کو بھی اپنے لیے ترہ امتیاز سمجھتا ہے، اور یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں دوسرے انسانوں کی سطح پہ آ کے ایک نارمل انسان کی حیثیت سے میں اپنے افکار، اپنی سوچوں کو پازیٹیو انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ جب انسان بہت یہ باریک چیزیں ہیں، بہت حساس قسم کے یہ معاملات ہیں، اور ان کے درمیان محرم اور مجرم کی مانند صرف ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے، یا محض اپنی سوچ کے دھارے کو مثبت یا منفی طرف موڑنے کا ایک باریک سا، ایک انتہائی حساس سا معاملہ ہوتا ہے۔ دراصل جب انسان احساس برتری اور خود غرضی کا شکار ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ہر جائز اور ناجائز بات پر ڈٹا رہوں گا تو یہ میری انفرادیت کا باعث ہوگا، میری بہادری۔ وہ اپنے اندر کے جھوٹ کو کسی انسان کا یہ احساس کہ اس معاملے میں غلط ہوں، اور پھر اس کی غلطی سے جن لوگوں کو ذوف پہنچنے کا، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو،
ان کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا اور پھر معافی مانگنا یا اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ جب انسان اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیتا ہے تو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ محتاط ہو جاتا ہے اپنے قول و فعل میں کہ میری کسی بات سے، میرے کسی فعل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو دکھ نہ پہنچے، اور دوسرے نمبر پہ مجھے بار بار لوگوں کے سامنے ایکسکیوز نہ کرنا پڑے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، تو پھر وہ شخص اپنے قول و فعل پر محتاط ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی شخصیت کے بلڈ اپ ہونے کی وجہ بن جاتا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری در حقیقت اپنے آپ کو سمجھانے کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ کسی بھی لحاظ سے بجائے اس کے کہ میں دوسروں کو زبردستی اپنا آپ منواؤں، بہتر ہے کہ میں اپنے کردار سے اور اپنی شخصیت کے جو مثبت انداز ہیں، سوچیں ہیں، افکار ہیں اور افعال ہیں، ان سے لوگوں کو متاثر کروں۔ اور یہ بھی سوچنے سے نہیں ہوتا، سوچ کر انسان قدم اٹھائے بہت بہتر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں اس کو شامل کرے، اس کا حصہ بنائے اپنی پرسنالٹی کا، کہ نہیں، جہاں مجھ سے زیادتی ہوگی مجھے اس پر اکڑنا نہیں ہے، اس پر مجھے فخر نہیں کرنا، اس پر اپنے اندر کی شرمندگی جو ہے اس پر ڈھٹائی اختیار نہیں کرنی، بلکہ مجھے انتہائی سادگی کے ساتھ تسلیم کر لینا کہ جی ہاں، یہ میری غلطی تھی۔ تو جن لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے وہ لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس شخص کا نظریہ، سوچ یا ارادہ ہمیں تکلیف دینے کا ہوتا تو یہ آج انکساری اور معذرت نہ کر رہا ہوتا، گویا اس سے جو غلطی ہوئی وہ نادانستہ طور پہ ہوئی یا وقتی طور پر کچھ جذبات کے غالب آ جانے کی وجہ سے یہ انسان غلطی کر بیٹھا، لیکن جو ہی اسے احساس ہوا تو اس نے معذرت کر لی، تو اس سے انسان کا قد بلند ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور انسان اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب وہی انسان اپنی غلطی پر لوگوں کے سامنے دھونس اور زبردستی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس ایک غلطی کے چھپانے کے لیے یا اسے اس کی اس غلطی سے شرمندگی اپنی جو ہے اس کو لوگوں پر ظاہر کرنے کی بجائے اگر وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے کہ نہیں، میں نے غلط نہیں کیا اور میں کبھی بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کروں گا، آپ ہی غلط ہیں، آپ کو ہی میری سوچ کے مطابق سوچنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، تو جب اس طرح کی دھونس دوسرے کے سامنے آتی ہے تو اس شخص کی نظر میں اس شخص کا مقام گر جاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ اس شخص پر اعتبار کیا جا سکے، اس کے ساتھ مزید چلا جا سکے، اور
اس شخص، کیونکہ یہ اس ایک غلطی کی کو بچانے کے لیے، اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے، یا یہ جان کر بھی کہ دوسروں کو احساس ہے، دوسرے جانتے ہیں، اور میں بھی اندر سے یہ جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں، تو میں جب زبردستی کسی کو اپنی بات منوانے کی کوشش کروں گا تو اگلا انسان بیزار ہو جائے گا، اور وہ سمجھے گا کہ اب اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں، میں غلط نہیں تھا، مزید غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جائے گا، اور جب ایسا کرے گا تو پھر کسی بھی لحاظ سے یہ شخص یا اس شخص سے بہتری کی امید آپ نہیں کر سکتے، لہٰذا دوسرے لوگ اس سے اجتناب کریں گے۔ جو شخص بھی ایسے شخص کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا تو چونکہ وہ ضد پہ آ چکا ہے، لہٰذا کسی ناسمجھ کو سمجھایا جا سکتا ہے، کسی نادانستہ طور پہ غلطی کرنے والے کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جا سکتا ہے، لیکن جو شخص سب کچھ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اس پر ڈٹا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ضد پہ آ چکا ہے، اب آپ چاہے کچھ بھی کریں وہ آپ کی بات کو نہیں سننے والا، لہٰذا ایسا شخص، اسی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ جو شخص اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے وہ بہت بہادر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ دھونس اور زبردستی سے کسی کو اپنی بات منواتے ہیں تو اگلے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب آپ خود اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، واقعی ہم نے غلطی کی اور ہم اس پر معذرت خواہ ہیں، تو گویا پھر بندہ اپنے آپ سے سختی کر رہا ہے، اپنا احتساب کر رہا ہے، اور خود اپنے لیے ایک پابندی عائد کر رہا ہے کہ جیسا کہ اس غلطی کی بنیاد پر میں احساس رکھتے ہوئے دوسروں سے معذرت خواہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے اگر آئندہ احتیاط نہ کی تو مزید اس طرح کی شرمندگی، اور پھر جب میں بار بار بے شک لوگوں سے معذرت ہی کیوں نہ کروں، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ غلطیاں کرنے کا عادی ہو چکا ہے اور اس کی سمجھ بوجھ اس کا ساتھ نہیں دے رہی، تو بھی جیسا کہ بہت مشہور بات ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ بے شک وہ آپ سے دشمنی کر رہا ہے، لیکن وہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، دانائی سے دانا دشمن یعنی وہ دانائی سے کر رہا ہے دشمنی آپ سے، جبکہ آپ کا جو دوست ہے وہ کسی بھی وقت آپ کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ تو مقصد فقط صرف یہ ہے کہ اپنی عادات میں، اپنے جو آپ کی افکار ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، یعنی جو آپ کی کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ کم سے کم آپ پہ اعتراضات ہوں، کم سے کم لوگ آپ کی باتوں اور آپ کے افعال سے ناگواری محسوس کریں، زیادہ تر لوگ آپ کے ہم خیال ہوں اور آپ کی
جو شخصیت کی عاجزی ہے، جو انکساری ہے، جو درگزر ہے، جو خود احتسابی ہے، اس کی بنیاد پر آپ کی قدر کریں اور یہ جانیں کہ یہ بندہ جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانے والا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ تو برادران اسلامی، یہ ہیں وہ حقیقت میں چھوٹی چھوٹی آپ کی ذات کی خصوصیات کہ جو آپ کو ممتاز کرتی ہیں، یعنی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مقصد انفیریٹی کمپلیکس نہیں ہے، احساس کمتری کا مبتلا ہونا نہیں ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک خرابی ہے، بلکہ دراصل آپ جیسے ہیں ویسے نظر آنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ زندگی کے معاملات میں، معاشرتی مسائل میں، قانونی مسائل میں، اسلامی مسائل میں، دینی مسائل میں آپ کسی سے رہنمائی لیں، کسی سے مشورہ کریں، اپنی سوچ کو واسط کریں، اور یہ سب باتیں ایک ہی بات سے حاصل ہو جاتی ہیں کہ جب آپ زندگی کا کوئی بڑا مقصد تعین کر لیتے ہیں کہ ہم کو زندگی گزارنی ہے مگر با مقصد زندگی گزارنی ہے۔ بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان بظاہر انسان ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کی مثال ایک جانور کی سی ہوتی ہے کہ جس کی زندگی میں افزائش نسل بھی ہے، جس کی زندگی میں کھانا بھی ہے، جس کی زندگی میں آرام بھی ہے، جس کی زندگی میں سونا بھی ہے، آرام کرنا بھی ہے، چلنا پھرنا بھی ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ ہاں، جن جانوروں سے ہم کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے لیے بہتر جانتے ہوئے، فائدہ مند سمجھتے ہوئے ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں اور ان سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس مقصد سے، وہ اس اپنی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے۔